بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل کی ہماری پہلی 14 آیات ہو گئی تھی، آج ہم آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا الیکم تمہاری طرف رسولاً ایک رسول، شاہداً گواہی دینے والا، علیکم تم پر، کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولاً ایک رسول، فعصیٰ تو نافرمانی کی، فرعون نے الرسول رسول کی، فأخذناہ تو ہم نے پکڑا اسے، اخذا وبیلا سخت گرفت سے۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ اب ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا، جو کہ مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں، جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لہٰذا تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا تو وہ فرعون کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ اب آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں آگے۔ فَكَيْفَ تو کیسے، تَتَّقُونَ تم بچو گے، ان اگر کفر تم نے کفر کیا، یومن اس دن، یجعلو جو کر دے گا، الولدان بچوں کو، شیبا برہا، السماء آسمان، منفطر پھٹ جائے گا، بھی اس کی وجہ سے، کانا ہے وعدہ اس کا وعدہ، مفعولاً ہونے والا، انا بے شک، ہاذہ یہ، تذکرۃ ایک نصیحت ہے، فمن تو جو، شاء چاہے، اتخذ اختیار کر لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلاً راستہ۔ اب ان 3 آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو برہا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اب ان 3 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کو آخرت کے ہولناک
عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کفر پر قائم رہنے کے باوجود تم سے فرعون کی طرح دنیا میں ہی مواخذہ نہ ہوا تو قیامت کے اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو انتہائی ہولناک ہوگا، اور وہ اپنی شدت اور دہشت سے بچوں کو برہا کر دے گا، اور آسمان اپنی عظمت و قوت کے باوجود اس دن کی شدت کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم ہونے کا جو وعدہ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ اِنَّا هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ نصیحت ہے، یعنی بے شک دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی یہ آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہے۔ تو اب جو چاہے ایمان اور طاعت اختیار کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راستہ اختیار کرے۔ آگے آخری آیت دیکھتے ہیں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ اِنَّا، بے شک، ربا کا، تمہارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا کا، کہ تم، تقوم، قیام کرتے ہو، ادنا من ثلثی اللیل، رات کی 2/3 کے قریب، و اور نصفہ، آدھا حصہ اس رات کا، و ثلثہ، اور اس کا تیسرا حصہ، و طائفات، اور ایک جماعت، من الذین، ان لوگوں میں سے جو معاکا، تمہارے ساتھ ہیں، واللہ، اور اللہ، یقدر، اندازہ فرماتا ہے، اللیل، رات، والنہار، اور دن کا، عالمہ، وہ جانتا ہے، ان کہ لن تحصوہ، تم ہرگز نہ کر سکو گے اسے، فتاب علیکم، تو اس نے اپنی مہربانی سے رجوع کیا تم پر، فقرؤ، تو تم پڑھو، ما تیسر، جتنا آسان ہو، من القرآن، قرآن میں سے، عالمہ، وہ جانتا ہے، ان کے، سیکون، ان قریب ہوں گے، منکم، تم میں سے، مردو، بیمار، و آخرون، اور دوسرے، یضربون، سفر کریں گے، فی الارض، زمین میں، یبتغون، تلاش کرتے ہوئے، من فضل اللہ، اللہ کا فضل، و آخرون، اور دوسرے، یقاتلون، لڑتے ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فقرؤ، تو تم پڑھو، ما تیسر، جتنا آسان ہو، منہ، اس میں سے، وَأَقِیمُوا، اور قائم رکھو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَقْرِضُوا، اور قرض دو، اللہ کو، قرضاً حسناً، اچھا قرض، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بلائی میں سے، تجدوہ، تم پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا، وہ، خیروں، بہتر، و اور، اعظم اجراً، ثواب میں بری، و اور، استغفر اللہ، بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 20 کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی وہ تہائی رات کے قریب قیام کرتی ہے، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات۔ اے مسلمانوں، تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 20 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تہجد کی فرضیت کا بیان ہوا، اور اس آیت میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کا بیان ہے۔
چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا رب عز و جل جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ میں سے ایک جماعت آپ کی پیروی کرتے ہوئے کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام میں گزارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کے اجزاء اور ان کی گھڑیوں کی مقدار جانتا ہے، لہٰذا وہ رات کی اس مقدار کو بھی جانتا ہے جس میں تم قیام کرتے ہو، اور اسے وہ مقدار بھی معلوم ہے جس میں تم سوتے ہو، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اے مسلمانوں، تم رات کا شمار نہیں کر سکو گے اور اس کے اوقات کی تعین نہ کر سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور تم سے مشقت دور کر دی، لہٰذا اب نماز کے دوران قرآن میں جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھ لو، اور رات کا لمبا قیام تمہیں معاف ہے، اور تمہیں یہ تخفیف دینے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اور کچھ لوگ تجارت کے ذریعے زمین میں اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرنے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوں گے، اس وجہ سے ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا، تو تم پر جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھ لو، اور فرض نماز قائم رکھو، اور جو زکوٰۃ تم پر واجب ہو اسے ادا کرو، اور نفلی صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لو۔ یہاں تین باتیں یاد رکھیں۔ اس آیت سے نماز میں مطلقاً قرات کی فرضیت ثابت ہوئی۔ نمبر 2، فرض قرات کا سب سے کم درجہ ایک بڑی آیت یا 3 ایسی چھوٹی آیتیں ہیں جو بڑی آیت کے برابر ہوں۔ نمبر 3، اس آیت سے رات میں قیام کی مقدار منسوخ ہوئی، پھر ایک قول کے مطابق 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا اصل وجوب بھی منسوخ ہو گیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جیسے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اور مہمان نوازی کرنے میں خرچ کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے وہ تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح حلال مال سے اور خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ یہاں تک کہ ہماری سورہ احزاب کی 20 نمبر آیت تک ترجمہ اور تفسیر۔